اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جو روشنیوں کا منبع ہے۔ قرآن مجید کے 5 حق ہیں، اس پہ الگ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ، کہ کیا ہم نے قرآن مجید کے حقوق کو پہچانا؟ آج ہم قرآن مجید کے ساتھ جو اس کتاب ہدایت کا تقاضا تھا، کیا ہم نے پورا کیا؟ یہ بات درست ہے کہ گھر میں قرآن ہوگا تو برکتیں اتریں گی، اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا۔ مکان بنایا، فیکٹری بنائی ہے، دکان بنائی ہے، تو بچوں کو بلا کے قرآن مجید کی تلاوت کروا لیں، برکت ہوگی۔ میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا کہ مرنے والے کی روح کو اصالِ ثواب کریں گے تو اس کی قبر میں نور اترے گا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی، اس کے الفاظ کا دم کریں تو شفا نصیب ہوگی۔ لیکن مجھے بتاؤ، کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا؟ آپ کے شہر اقبال میں ہوں، اور اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کر گیا، بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری بآیاتش ترا کار جزی نیست کیا یاسین او آساں بمیری۔ وہ کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، لیکن مجھے تو افسوس تیرے پہ یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ اس کا ایک ایک حرف زندگی بخش ہے، اس کا ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے، حیات آفری ہیں اس کی آیتیں، اور یہ کتاب برکت ہی نہیں، کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب رحمت لوگوں کو زندگیاں دیتی ہے، حیات بخش ہے یہ کتاب۔ اس سے وابستگی اختیار کرنے والا زندگی کا حسن پا جاتا ہے، لیکن تو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا، اور تو نے اس کو بس اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا۔ کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اور زندگی کا حسن اس سے کشید کر لیا ہوتا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر سے مراد ایک تو دکھوں پہ صبر ہے، شدائد پہ صبر ہے، اور امام قرطبی اور امام رازی اور دیگر ائمہ تفسیر لکھتے ہیں اس سے مراد عبادت پر تسلسل یہ بھی مراد ہے، صبر سے مراد استقامت علی الدین بھی مراد ہے، اور صبر سے مراد جو ہے وہ مشکل حالات میں دین کے دامن کو تھامے رکھنا یہ بھی مراد ہے۔ آج میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آج ایک فیشن کے طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں پوچھتا ہوں، دین پہ آج چلنا مشکل ہے یا جب بلال حبشی چلے تھے تو اس وقت چلنا مشکل تھا؟ آج تو ہم مسجد میں آئے تو قالین بچھے ہوئے تھے، گرم پانی دستیاب تھا، ہیٹر چل رہے تھے، اور ہم کہتے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا ان سے پوچھو جن کی چمڑی بھی ادھیڑ کے رکھ دی گئی، جن کے جسموں کو لوہے کی ٹنگیوں سے چھید دیا گیا، لیکن انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ حضرت بلال حبشی کو جو ہے وہ سنگریزوں پہ کھینچا جاتا ہے، اور وہ کنکر ان کے جسم میں کھپ جاتے ہیں اور کھینچ کر کے پھر نکالا جاتا ہے، کبھی تپتے ہوئے کوئلوں پہ ان کو رکھا جاتا ہے۔ امیہ بن خلف چنگارتا ہے، بلال رک جاؤ، چمڑا ادھیڑ دیں گے، لیکن بلال مسکرا کے کہتا ہے تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دے۔ اور بدنامی سے بڑھتا ہے محبت کا جنوں، نشہ اتنا ہی تیز ہوتا ہے جتنی ہوا لگتی ہے، تو جو کرنا ہے کر۔ بلکہ بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا اور سینے پہ رکھا پتھر، اور بلال مسکرا رہے، اور کوئی شخص پاس سے گزرا، کہا بلال مسکرا رہے ہو اور یہ تمہارے اوپر اتنا ظلم اور جبر کر رہے ہیں؟ تو بلال حبشی نے جو جواب دیا، کہا تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے۔ کہا تم تو برتن بھی خریدتے ہو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، میرا رب بلال کی خریداری کر رہا ہے، وہ ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے کہ کہیں بلال کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالا خرید لے بلال کو، خرید لے بلال کو، یہ کچا نہیں ہے، تیری راہ میں جان بھی مارنی پڑی تو قربان کر دے گا۔ آج شور ہم نے ڈالا ہوا ہے، بڑا مشکل ہے دین کے اوپر چلنا۔ ذرا اس کی کہانی بھی پڑھو، ذرا اس کی زندگی بھی دیکھو کہ جس کی دونوں ٹانگوں کو دونوں اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور کہا پھر جا اپنے نظریے سے، ورنہ ابھی جب اونٹوں کو ہانکیں گے تیرا جسم چر جائے گا اور 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کر لو جو کرنا ہے، اور جب اونٹوں کو ہانکا لگایا گیا
ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس کا جسم چرنے لگا اور سرخ سرخ قطرے گرنے لگے تو ہماری عقل تو یہی کہتی ہے کہ اس نے چیخوں سے آسمان کو سر پہ اٹھا لیا ہوگا، لیکن ہمیں تاریخ نے بتایا جب تک زبان بولتی رہی اس کے لبوں پہ یہی تھا، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا ہوں۔ آج شور ہم کر رہے ہیں، یار ہم سے تو وہ عورت اچھی، ابھی دور کی بات نہیں ہے، اقبال نے نظم کیا وہ ایران کی طاہرہ نامی عورت، جس کو ایک کنویں کے کنارے کھڑا کیا، اس کے سامنے اژدہا ڈالے اس کنویں کے اندر اور بچھو ڈالے اس کنویں کے اندر، کہا پھر جا اپنے نظریے سے ورنہ اس میں پھینک دیں گے تجھے۔ اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، کہا جا دی، رات گزر گئی، پھر وہاں لے جایا گیا، کنویں کے کنارے کھڑا کیا گیا، وہ کنواں جس میں اس کے سامنے بڑے بڑے سانپ اور اژدہا ڈالے تھے، کہا پھر جا اپنے نظریے سے ورنہ تجھے دھکا دے دیں گے اور یہ سانپ تیری بوٹیاں نوچ لیں گے۔ اس نے کہا پھینک دو۔ کہا تو نے رات سوچا نہیں ہے؟ کہا میں نے سوچنے کے لیے رات تو نہیں مانگی تھی، میں نے رب کی عبادت کے لیے مانگی تھی، میں نے تو استقامت طلب کرنے کے لیے مانگی تھی، رب سے یہ عرض کرنے کے لیے رات مانگی تھی، مالک عورت ذات ہوں اور میرے سامنے اتنے سانپ اور اتنے بچھو پھینکے گئے، اور جب میں ڈالی گئی نا اس کنویں میں تو وہ میری بوٹیاں توڑیں گے، مجھے ڈنگ ماریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری چیخوں کی آواز غیر محرم سنیں اور پھر وہ تمسخر اڑائیں اس پہ، اور محمد عربی کی امت کی ایک باندی پر وہ تمسخر اڑائیں اور کہے اڑائیں۔ میرے مالک مجھے صبر دے دے، مجھے حوصلہ دے دے، اور میں نے رب سے یہ حوصلہ مانگ لیا ہے، اب پھینک دو، تم میری چیخ نہیں سنو گے۔ ہم میں سے تو وہ عورت اچھی تھی، اور آج ہم جو ہے وہ کہتے ہیں بڑا چلنا مشکل ہے دین پہ، ان کی چمڑیاں بھی ادھیڑ دی گئی۔ حضرت خباب بن ارت کے ساتھ کیا نہ ہوا، حضرت سمیہ کے ساتھ کیا نہ ہوا، حضرت زنیرہ کے ساتھ کیا نہ ہوا۔ پڑھیں تاریخ، عظیمتوں پہ مشتمل تمہاری تاریخ ہے، اور آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور آج ہم دین کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے، بلکہ ہماری بے غیرتی کا حال تو یہ ہے کہ بیرون ملک جانے کے لیے لوگ اپنے آپ کو مرزائی نہیں لکھ رہے۔ مرزائی ختم نبوت کا باغی ہے، مرزائی گستاخ رسول ہے، ایک منٹ کے سینکڑویں سیکنڈ کے مطابق بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو گستاخ رسول کو کہلوانا کیسے مومن گوارا کر سکتا ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں جو مرزائی لکھ کے بیرون ملک چند ٹگوں کے لیے جو ہے وہ اپنا دین بیچ رہے ہیں۔ کہاں وہ لوگ اور کہاں یہ زمانہ؟ وَتَوَا سو بالصبر، دکھ آئے گھر میں چولہا نہ جلے کوئی بات نہیں ہے، ہمارے نبی کی یہ سنت بھی ہے، ایک مہینہ گھر میں کبھی چولہا حضور کے نہیں جلا کرتا تھا۔ امام منذری نے لکھا ہے کہ حضور جب آئے نا حضرت سیدنا سلمان فارسی کے گھر کے اندر، انہوں نے ایک دن حضور کو گزرتے ہوئے دیکھا، دعوت کی، تو جب حضور کے سامنے کھانا رکھا گیا تو آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور پھر ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے، مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ صاحبو میرا لہجہ تھوڑا سا آج بے ترتیب ہو گیا ہے، لیکن آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ وَتَوَا سو بالصبر، حق اور صبر کی وصیت، اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سانس ٹوٹ رہی تھی، ایک انصاری آپ کا حال پوچھنے آیا، اور اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی۔ اس نے کہا حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے میرا حال تو ٹھیک ہے، جوان تیرا حال ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا یہ شلوار اوپر کر لے، یہ تہبند اوپر کر لے، ایک تو تیرے کپڑے ناپاک ہونے سے بچ جائیں گے، دوسرا تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ کی سانس ٹوٹ گئی اور تائیہ چل کو لبیک کہہ گئے۔ تو وصیت کے عمل کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، اور آج ہماری جو حالت ہے اور جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد ہے منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم توڑتے تھے تو زمانہ ہمیں راستہ دیتا تھا، دنیا ہماری باج گزار تھی اور ہم کائنات کے حکمراں تھے، لیکن آج وہ لمحے، وہ اندلس کی کہانیاں اور وہ سسلی اور سکلیا کے اندر جو کچھ ہماری جو ہے وہ عظیمتوں کی کہانیاں تھیں، آج کہاں ہیں؟ آج کابل میں، کندھار میں، قلعہ جنگی میں، دشت لیلہ میں، تورا بورا میں، تکریت میں، موصل میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں، دریائے آمو کے دونوں کناروں پر اور ڈل جھیل کے اندر تیرتی ہوئی لاشیں آج کیا کہانی بتا رہی ہیں، اور ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ صاحبو ہمیں پوری طرح سے یکسوئی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور سورۃ العصر ہمیں جس سمت بلا رہی ہے یہ اس عصر اور اس زمانے کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بے ترتیب جملوں کو
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور وہ رب ایسا فرماتا ہے، اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اشہد بھی اللہ کے ہاں اشہد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری اشہد کو قبول کر لے اور میرے لفظوں کا درد دلوں میں اتار دے، اور اللہ امت کو کھویا ہوا مقام عطا فرما دے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشتے خاکے ماں کو بارے کوچائے یارے نشد۔ ورنہ جی تو نہیں چاہتا تھا کہ بات کو چھوڑوں، جی چاندہ اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں۔ نہ نظر کرم دی جات مکے، نہ یہ بات مکے، نہ یہ رات مکے، مگر دل کے ارمان نہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا۔ اس سمت ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی۔ چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا۔ ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی۔ کن کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستاں وہ نبی۔ ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی۔ تم سے فریاد ہے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ وآخر دعوانا حضرت علامہ فاضل نوجوان ثاقب رضا مصطفائی افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ بقول ان کے بے ترتیب الفاظ انہوں نے قلوب و اذہان میں جو تلاطم بپا کیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا اثر تادیر قائم رکھے۔ جھنجھوڑ دینے والے افکار خوبصورت دل فریب نہیں دل نشیں انداز کے ساتھ انہوں نے پیش کیا کہ چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، ایٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا۔ اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا۔ اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا۔ کہ یہ آرزو نہیں کہ قائم یہ سر رہے، یہ آرزو نہیں کہ قائم یہ سر رہے، میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگ در رہے، میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگ در رہے۔ اور اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور شعر قابل توجہ ہے، سب احباب بالخصوص صاحبان تصوف کی خصوصی توجہ چاہوں گا کہ فرقت کی سختیاں مجھے منظور ہیں مگر، فرقت کی سختیاں مجھے منظور ہیں مگر، اتنا ضرور ہو کہ تجھے بھی خبر رہے، اتنا ضرور ہو کہ تجھے بھی خبر رہے۔ اور اے جانے جاں تو ہی تو ہے مقصود کائنات، اے جانے جاں تو ہی تو ہے مقصود کائنات، میرا نشان رہے نہ رہے تو مگر رہے، میرا نشان رہے نہ رہے تو مگر رہے۔ یہ آرزو نہیں کہ قائم یہ سر رہے، میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگ در رہے، میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگ در رہے۔